بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص دور دراز علاقے سے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر کے سلسلے میں کہیں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ بہت زیادہ تھک گئے۔ آپ نے آرام کرنے کو مناسب سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے ایک خاتون کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غور سے سنا کہ شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے کر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے خاتون کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی تو وہی شخص باہر آیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، مولا علی، آپ خود چل کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، تم اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو گالیاں کیوں نکال رہے ہو؟ اس شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ مولا علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے، میں تو فاقوں پر آ گیا ہوں۔ میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے، اس دن سے میرا سارا کاروبار غرق ہو گیا ہے۔ لوگوں کی بیویاں بیٹے پیدا کرتی ہے، اس منحوس نے 3 لڑکیاں پیدا کی ہیں۔ دوسری عورتیں خوشیاں لاتی ہیں، اس نے میرے گھر میں آ کر غربت پیدا کی ہے، منحوسیت پیدا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو فرمایا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص تم پر کب سے ظلم کر رہا ہے؟ تم کو کب سے گالیاں نکال رہا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی یہ شخص مجھ کو گالیاں دیتا رہا ہے، مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے بھی مجھے گالیاں دیتا اور مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ جس دن سے شادی ہوئی اس دن سے اس شخص نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے تجھ کو دیا ہی کیا ہے۔ ہر بات بات پر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری چیز ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ ہر چیز کے تانے دے کر مجھے محلے کی عورتوں کے سامنے ذلیل اور خوار کرتا رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کو کہو کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، میں ظلم اور گالیاں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے یہ بات نہ کہے کہ میرے گھر سے نکل جا، میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ بیوی یہ باتیں سناتے ہوئے روتی جا رہی تھی کہ اس شخص نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، کہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے۔ یہ جب بھی بولتا ہے مجھے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جب بھی گھر آتا ہے تو مجھے گالیاں دینا اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں، اس شخص نے تو گھر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم آج سے یہ 3 کام مت کرنا، ورنہ یہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، اے بندے، تمہارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ میری شادی کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کی وجہ سے غربت آئی ہے۔ اگر تم یہ بات سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سچ میں غریب کر دے گا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی گالیاں مت دینا اور اس پر ظلم مت کرنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو گالیاں دو گے تو تم اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کیا کرو، اس بات سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہر گھڑی گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے سے بھی گھر میں غربت جنم لیتی ہے۔ ہر وقت اچھا سوچا کرو، کبھی بھی دوسروں کے بارے میں غلط خیالات اپنے ذہن میں نہیں لایا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا
کہ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رحمت اور رزق کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گالیاں اور بیوی پر ظلم ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں شیطان کا سایہ ہو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں بھیجتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، تمہاری نمازیں روزے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہو سکے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا تم اپنی بیوی کے گناہ گار ہو، اس سے معافی مانگو۔ اگر تم اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا جو تجھ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ شخص رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، کبھی بھی اس کو گالی نہیں دوں گا۔ اس طرح بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تجھ کو معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔